تو حضرت ابراہیم کا آگ نے بال بھی بیکا نہیں کیا، آگ کو باغ بنا دیا۔ جب ایسے واقعات پڑھے آپ نے تو گھبراتے کیوں؟ السلام علیکم ایوری ون۔ ابھی حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنانے لگے ہیں، تو ابھی اس بیان میں ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو سب بھائی سنتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا آگ نے بال بھی بیکا نہیں کیا، آگ کو باغ بنا دیا۔ جب ایسے واقعات پڑھے آپ نے تو گھبراتے کیوں؟ ٹھیک ہے، بڑا پرابلم ہے، کتنی بڑی آگ کیوں نہ ہو آپ کے سامنے، اللہ چاہے تو وہ آگ آج بھی باغ بن سکتی ہے۔ شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، ایک کنڈیشن ہے، آگ کو باغ بنانا ہے، آج بھی بن جائے گی۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم والا ایمان چاہیے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے۔ پرابلم یہ وہ اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رہا نا۔ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، اللہ کے پاس کون جاتا ہے؟ سب سے مانگتے، رب سے نہیں مانگتے۔ آج دنیا والوں کے پاس دھکے کھانے کا ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ رب خود قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مگر آج دعا کا ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ دعا کرتے بھی پتہ کیسے ہیں؟ امام صاحب دعا کر رہے ہوتے، لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اور دنیا والے پتہ کیسے ہیں؟ کسی دنیا والے سے مانگنا پڑے، ایک دو بار ضرورت پڑ جائے تو بندہ موبائل بھی بند کر دیتا ہے، نمبر ہی بلاک کر دیتا ہے، بولا یار اس کی مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، دوسری تیسری بار مانگنے آ گیا۔ دنیا والوں سے مانگو تو برا لگتا ہے، اللہ کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ جس کریم نے وعدہ فرمایا مانگو میں دوں گا، اس سے نہیں مانگتے، دنیا والوں سے مانگ رہے ہو۔ خدا کے واسطے دعا کو پکڑ لو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سچے دل سے مانگو، پھر دیکھو کرم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ پہلا سبق اس واقعے سے کیا مل رہا ہے؟ کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، مایوس نہیں ہونا۔ ہاں، اللہ پر بھروسہ رکھے اور دل سے مانگے۔ اب آتے ہیں تینوں کاموں پر۔ تینوں دوستوں نے کیا دعا کی تھی؟ پہلے نے کیا کیا؟ ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کو پہلے دودھ پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی نا؟ تو اے میرے وہ نوجوانوں، اے میرے وہ بھائیوں، خوش نصیب ہوا آپ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں، آپ کی ماں آپ کے پاس ہے، آپ کا والد آپ کے پاس ہے۔ خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ پوچھیں ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، کتنا یاد آتے ہیں۔ اگر آج آپ کے پاس ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، وہ آپ کی جنت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ ہی